السلام علیکم۔ حدیث حصہ دوم حدیث میں حدیث نمبر 1 پڑھیں گے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الاستغفار، یعنی سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اللہ کی توحید اور دوسرے حصے میں معافیوں اور گناہوں کی سے معافی طلب کرنے کو فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی توحید وحدانیت کا اقرار کرنا، اور اس عقیدے کو سب سے فضیلت اور عظمت والا عقیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی لا کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں، الہ کہتے ہیں ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس سے محبت کی جائے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس سے ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وہی واحد لا شریک خالق مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس کائنات میں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ تو اللہ وہی خالق معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور کوئی اس کے علاوہ ایسی ذات نہیں جو عبادت کے اور شکر گزاری کے لائق ہو کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں افضل الدعاء کا ذکر آتا ہے کہ سب سے افضل دعا استغفار ہے، یعنی اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں پر ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کرنا۔ انسان بعض اوقات اپنی مصروفیات، دنیاوی رونقوں، رنگینیوں میں کھو کر بہت سے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے دین سے روگردانی کا ارتکاب کر جاتا ہے، تو ایسے میں اسے اپنی غلطیوں پہ ندامت ہونا اور شرمندہ ہونا، اور پھر اس ندامت اور شرمندگی میں اللہ کے حضور معافی طلب کرنا، استغفار پڑھنا، یہ بہترین دعا قرار دی گئی ہے، اور اسی سے ہم آخری دنیا میں بھی نجات پا سکیں گے۔ دنیا اور آخرت میں نجات کا بہترین راستہ یہی ہے کہ اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی سے باقی اعمال کی شروعات ہوتی ہے، اور بہترین دعا استغفار ہے کہ سب سے بہتر عمل اپنے گناہوں پہ ندامت اور اپنے رب کے حضور گناہوں سے مغفرت کی درخواست پیش کرنا، اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرنا۔